السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کی کاکتیہ یونیورسٹی کے کنٹرولر آف ایگزامینیشن پروفیسر راجندر کٹل نے اعلان کیا ہے کہ 28 اور 29 اگست کو منعقد ہونے والے ڈگری اور PG امتحانات کو شدید بارش کے باعث ملتوی کر دیا گیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ دیگر تمام امتحانات حسب معمول جاری رہیں گے۔ ملتوی شدہ امتحانات کی نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اسی طرح کریم نگر کی شاتواہنہ یونیورسٹی کے دائرہ کار میں ہونے والے B.Ed اور M.Ed امتحانات بھی بارش کی وجہ سے مؤخر کر دیے گئے۔ تلنگانہ میں فوجی ہیلی کاپٹروں کی آمد میں تاخیر پر مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے دفاع کے حکام سے تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے وزارت دفاع کے عہدیداروں سے فون پر بات کی۔ مرکزی دفاعی حکام نے سنجے کو بتایا کہ تلنگانہ کے لیے 3 ہیلی کاپٹر تیار کیے گئے ہیں، تاہم مسلسل بارش اور ناسازگار موسم کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹروں کی آمد میں تاخیر ہو رہی۔ حکام نے وضاحت کی کہ متبادل اسٹیشنوں سے ہیلی کاپٹر روانہ کرنے کا عمل جاری ہے اور ناندیڑ بیدر اسٹیشنوں سے ہیلی کاپٹر بھیجنے کی کوشش کی جا رہی۔ اسی دوران بنڈی سنجے کمار نے انہیں بتایا کہ شدید بارش کے باعث SRSP اور مانیر ندیوں میں زبردست سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرہ علاقوں کے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریاستی حکومت جنگی پیمانے پر اقدامات کر رہی اور اس سلسلے میں NDRF کی ٹیمیں پوری طرح سرگرم ہے۔ بنڈی سنجے نے حکام سے مطالبہ کیا کہ ہیلی کاپٹر جلد از جلد روانہ کیے جائیں۔ امیر پیٹ کے مصروف علاقے میں ایک بڑے آتش زدگی کے واقعے نے شہریوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق پلر نمبر 1444 کے قریب واقع ایک معروف گھی اسٹور بالاجی گھی اسٹور میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شعلے بلند ہونے لگے اور گھنے دھوئیں کے بادلوں نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ موقع پر موجود عینی شاہدین کے مطابق آگ لگنے کے بعد وہاں شدید بدحواسی اور افراتفری مچ گئی تھی۔ لوگوں نے فوراً قریبی دکانیں اور مکانات خالی کرنا شروع کر دیے تاکہ کسی جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے قریبی ٹریفک بھی متاثر ہوئی اور پولیس نے فوری طور پر ٹریفک کا رخ موڑ دیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں۔ فائر فائٹرز نے شعلوں پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوششیں کی اور قریبی پانی کے ذرائع استعمال کیے گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، تاہم قوی امکان ہے کہ شارٹ سرکٹ یا کسی مشینی خرابی کے باعث یہ واقعہ پیش آیا ہوگا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود رہیں اور علاقے کو گھیرے میں لیتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا گیا اور تاکہ کسی اور نقصان سے بچا جا سکے۔ اس واقعے میں اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم مالی نقصان کا تخمینہ لاکھوں روپے میں لگایا جا رہا۔ تلنگانہ بھر میں جاری شدید بارش کے باعث کئی مقامات پر پٹریاں پانی میں ڈوب گئیں اور کچھ حصے بہہ گئے۔ اس صورتحال پر چوکس ہوتے ہوئے ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے کئی ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ کچھ ٹرینوں کا راستہ تبدیل کیا گیا جبکہ چند کو جزوی طور پر منسوخ کیا گیا۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر مزید ٹرینوں کے راستے بدلے جا سکتے ہیں اور کوواکولا، اکوٹ اور کاچی گوڑا ناگر سول کے درمیان چلنے والی ٹرینوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح کاچی گوڑا کریم نگر HAS ناندیڑ میڈچل ٹرینوں کو بھی منسوخ کیا گیا۔ حیدرآباد کاماریڈی کے درمیان کئی ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی گئی کیونکہ بھیکنور، تلہ مڈلا اور کناپیٹ میدک اسٹیشنوں کے درمیان پٹریوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ حکام نے کریم نگر کاچی گوڑا میدک، کاچی گوڑا بودھن، کاچی گوڑا میدک، نظام آباد تروپتی، عادل آباد تروپتی ٹرینوں کو بھی منسوخ کر دیا۔ جمعے کو ملکاجگری سدی پیٹ سروس بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے ہیلپ لائن نمبرات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ کاچی گوڑا اسٹیشن پر 9063318082، سکندرآباد اسٹیشن پر 040277867170، نظام آباد اسٹیشن پر 9703296671 اور کاماریڈی اسٹیشن پر 9281035664 نمبرات فراہم کیے گئے ہیں۔ مسافر مزید معلومات کے لیے ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع میں جہاں بارش سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، اس کی صورتحال کا وزیر سیتکا نے جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں حکام براہ راست دورہ کرتے ہوئے جانی نقصان کو کم کرنے کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کریں۔ کلکٹر SP سمیت ضلع کے اعلیٰ حکام کو اس سلسلے میں احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ کاماریڈی ضلع میں شدید بارش اور سیلابی صورتحال کے سلسلے میں وزیر سیتکا نے حیدرآباد سے سرکاری مشیر
محمد علی شبیر ظہیر آباد کے MP سریش شیٹکر کے ہمراہ ٹیلی کانفرنس منعقد کی۔ اس موقع پر وزیر نے عہدیداروں سے کہا کہ نشیبی علاقوں کے مکانات کا معائنہ کر کے جن گھروں میں پانی داخل ہوا ہے وہاں کے افراد کو فوری طور پر باز آبادکاری مراکز منتقل کیا جائے۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ زرعیاب مکانات سے پانی کی نکاسی کے اقدامات کریں اور بجلی، زراعت اور پنچایت راج محکمے فوری طور پر نقصان کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کریں۔ عہدیداروں کو موقع پر موجود رہ کر عوام کے حوصلے دینے اور دیہاتوں میں صفائی کے کام تیز کرتے ہوئے وبائی امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ندی نالوں اور تالابوں کے قریب عوام کو جانے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور متاثرہ علاقوں سے پیشگی انتباہ جاری کرتے ہوئے عوام کو باخبر رکھا جائے۔ وزیر سیتاکا نے کہا کہ موسم سازگار ہوتے ہی وہ خود ضلع کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیں گی۔ ٹیلی کانفرنس کے دوران حکام نے ضلع میں بارش کی شدت، سیلاب کے بہاؤ اور نقصانات کی صورتحال سے وزیر کو واقف کروایا۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد اور اس کے مضافاتی اضلاع میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے موسلادھار بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش کا اثر میڈچل ملکاجگری ضلع میں دیکھا گیا، جہاں 8:30 بجے سے بارش دیکھی گئی اور مسلسل بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کی ابتدائی ساعتوں میں تھمی۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ بارش ESSHMT ہل حیدر نگر میں 44.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ راجیو گروہ کلپا گجولا رامم میں 36.5 ملی میٹر، قطب اللہ پور میں 36.3 ملی میٹر، JPN نگر کمیونٹی ہال میاں پور سری لنگم پلی رنگا ریڈی ضلع میں 36 ملی میٹر اور پٹن چیرو سنگا ریڈی ضلع میں 34.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اطلاع کے مطابق ملے پلی کے علاقے میں سہارا ڈیری فارم کے قریب ایک مکان کی کچن میں کھانا پکانے کے دوران اچانک گیس سلنڈر میں آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاع ملتے ہی مقامی کارپوریٹر ظفر خان فوراً موقع واردات پر پہنچ گئے۔ ظفر خان نے مقامی عوام کے تعاون سے فوری طور پر فائر بریگیڈ کو طلب کیا۔ بروقت کارروائی کے نتیجے میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی بڑے مالی نقصان کی اطلاع ملی ہے۔ پولیس نے اس واقعے کا نوٹ لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ منڈل ایجوکیشن آفیسرز اور کمپلیکس ہیڈ ٹیچرز کو لازمی طور پر اسکول کا معائنہ کرنا چاہیے۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر پی پرونیا نے ان باتوں کا اظہار کیا اور معائنے کی تفصیلات لازمی طور پر اسکول ایجوکیشن موبائل ایپ میں درج کی جائیں۔ جو طلبہ اپنی پڑھائی میں پیچھے رہ گئے ہیں ان پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ضلع کلیکٹر پرونیا نے کہا کہ منڈل ایجوکیشن آفیسرز اور کمپلیکس ہیڈ ٹیچرز کو اپنے دائرہ اختیار کے اسکولوں میں باقاعدگی سے معائنہ کرنا چاہیے۔ کلیکٹر نے منڈل ایجوکیشن آفیسرز اور کمپلیکس ہیڈ ٹیچرز کے ساتھ ضلع محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس میٹنگ میں اسکول ایجوکیشن میں جاری مختلف قسم کے پروگراموں کا موضوع وار جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے منڈل ایجوکیشن آفیسرز اور کمپلیکس ہیڈ ٹیچرز کو ہدایت دی کہ وہ باقاعدگی سے اسکولوں کا دورہ کریں اور وہاں جاری پروگراموں کو اسکول ایجوکیشن موبائل ایپ پر اپلوڈ کریں۔ So I request NDOs, me level lo, me with the correct regularly esconi day basis. سرسلہ میں بحران کے وقت اپوزیشن جماعتوں کی یکجہتی، عوامی خدمت اولین ترجیح۔ تلنگانہ کے ضلع راجنا سرسلہ میں سیلابی صورتحال کے دوران ایک منفرد منظر دیکھنے کو ملا۔ سیاست وقتی طور پر ایک طرف ہٹ گئی اور عوامی خدمت سب سے بڑی ترجیح بن گئی۔ مقامی دور کے دوران BJP کے رکن پارلیمنٹ و مرکزی وزیر بنڈی سنجی اور BRS کے ورکنگ صدر و مقامی رکن اسمبلی KTR ایک ہی مقام پر دکھائی دیے۔ دونوں رہنماؤں نے سیلاب متاثرین کی حالت زار جانی بچاؤ و راحت کے اقدامات کا جائزہ لیا اور عوام کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ اس لمحے نے یہ واضح کیا کہ جب بات عوام کی جان و مال کی حفاظت کی ہو تو سیاست سے بڑھ کر انسانیت اور خدمت کا جذبہ اہمیت رکھتا ہے۔ سرسلہ کے عوام کے لیے یہ منظر حوصلہ افزا اور یکجہتی کی علامت بنا، جس نے یہ پیغام دیا کہ بحران کے وقت سب کو ایک ہو کر آگے بڑھنا چاہیے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فیلڈ سطح پر معلوماتی نظام کو مضبوط کریں تاکہ ریاست کے ہر خاندان کی فلاح و بہبود اور ان کی کم سے کم ضروریات کو جان سکیں۔ وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے ریاستی سیکریٹریٹ میں فیملی بینیفٹ مانیٹرنگ سسٹم کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ ریاست میں تمام فلاحی اسکیمیں تسلی بخش سطح پر فراہم کی جانی چاہیے۔ ہر ایک جو اہل ہے اس کی نشاندہی کی جانی چاہیے۔ ہر خاندان
خاندان کو ایک فیملی اسکور تفویض کیا جانا چاہیے۔ متعلقہ خاندانوں کو ریاستی حکومت کی طرف سے جو فوائد فراہم کیے جا رہے وہ شفاف ہونے چاہیے۔ اس کے لیے فیملی کارڈ لائیں، یہ خاندانی کارڈ فراہم کیا جانا چاہیے تاکہ ہر خاندان کو اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سرکاری اسکیم میں مکمل طور پر اس کارڈ کی دیکھ بھال کی جائے۔ حکومت ہند نے کاٹن کی ڈیوٹی فری درآمد مزید 3 مہینے بڑھا دی ہے۔ اب ٹیکسٹائل کاروباری 31 دسمبر تک بغیر امپورٹ ڈیوٹی کے باہر سے کاٹن منگوا سکیں گے۔ اس سے پہلے حکومت نے 19 اگست سے 30 ستمبر تک کے لیے اس کی چھوٹ دی تھی اور ٹیکسٹائل کاروباریوں کو 50% امریکی ٹیرف کے بوجھ سے راحت دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ امریکہ نے ہندوستان سے اپنے ملک میں درآمد کپڑوں پر 50% ٹیرف لگا دیا ہے۔ اس وجہ سے ہندوستانی ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل صنعت پر لاگت اور برآمداتی مقابلے کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ حکومت ہند کا ماننا ہے کہ ڈیوٹی فری کاٹن امپورٹ سے گھریلو صنعت کو کم لاگت میں کچا مال ملے گا۔ اس سے امریکی ٹیرف کے اثر کو کسی حد تک متوازن کیا جا سکے گا۔ وزارت نے اپنے ایک بیان میں کہا، برآمد کنندگان کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے مرکزی حکومت نے کپاس HS 5201 پر امپورٹ ڈیوٹی چھوٹ کو 30 ستمبر 2025 سے بڑھا کر 31 دسمبر 2025 تک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ درآمد ڈیوٹی میں کل 11% کی چھوٹ ملے گی۔ اس میں 5% بیسک کسٹم ڈیوٹی BCD اور 5% ایگریکلچر انفراسٹرکچر اینڈ ڈیولپمنٹ سیس AIDC کے ساتھ ساتھ دونوں پر 10% سوشل ویلفیئر سرچارج یعنی کل 11% درآمد ڈیوٹی سے چھوٹ شامل ہے۔ ایشیائی بازاروں سے ملے جلے اشاروں کے درمیان گھریلو شیئر مارکیٹس میں گراوٹ کا سلسلہ جاری رہا۔ 30 شیئرز پر مشتمل BSE کا حساس انڈیکس سینسیکس 39.88 پوائنٹس گر کر 80,754.66 پر کھلا اور 693.2 پوائنٹس گر کر 80,093.52 پر آ گیا۔ خبر کے کہے جانے تک یہ کچھ بہتری کے ساتھ 431.63 پوائنٹس 0.53% گر کر 80,354.91 پر تھا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 50 انڈیکس بھی 16.25 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 24,695.80 پر کھلا۔ تادم تحریر یہ بھی 119.60 پوائنٹس یعنی 0.48% گر کر 24,592.45 پر تھا۔ IT، ہیلتھ، فارما، بینکنگ، ریالٹی اور میٹل اور آٹو سمیت تقریباً تمام شعبوں کی کمپنیوں کے حصص میں فروخت کا زور رہا۔ صرف پائیدار کنزیومر پروڈکٹ گروپ انڈیکس سبز نشان میں چل رہا تھا۔ امریکہ کی جانب سے ہندوستانی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی میں 25% اضافہ کرنے کا اثر مقامی اسٹاک مارکیٹوں پر دیکھا جا رہا۔ سینسیکس میں HDFC بینک، انفوسس، ICICI بینک، TCH اور TCS، HCL ٹیکنالوجیز، سن فارما، مہندرا اینڈ مہندرا، ایئرٹیل اور ٹاٹا موٹرز سمیت 20 کمپنیوں کے حصص سرمایہ کار فروخت ہو رہے۔ ایٹرنل، L&T، اڈانی پورٹس اور ایشین پینٹ سمیت 10 کمپنیوں میں خریداری جاری ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے ہندوستانی ایکسپورٹ پر 50% ٹیرف اور روسی خام تیل کی خریداری پر اضافی 25% جرمانہ نافذ ہونے کے بعد ریزرو بینک آف انڈیا کے سابق گورنر اور معروف ماہر معیشت ڈاکٹر رگھورام راجن نے اس اقدام کو نہایت تشویشناک قرار دیا۔ ان کے مطابق یہ صورتحال ہندوستان کے لیے ویک اپ کال یعنی بیدار ہونے کا وقت ہے اور اس سے سبق سیکھتے ہوئے تجارتی حکمت عملی پر اثر نو غور کرنا ضروری ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ راجن نے کہا، موجودہ عالمی حالات میں تجارت، سرمایہ کاری اور مالیات تیزی سے جغرافیائی سیاست کا ہتھیار بنتے جا رہے ہیں، اس لیے ہندوستان کو کسی ایک ملک پر حد سے زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، یہ ایک وارننگ ہے کہ ہمیں اپنے تجارتی تعلقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے مشرقی ایشیا، یورپ اور افریقی خطوں کی طرف دیکھنا ہوگا، ساتھ ہی ایسی اصلاحات نافذ کرنا ہوں گی جو ہمیں نوجوانوں کے لیے خاطر خواہ روزگار کے موقع پیدا کرنے اور 8 سے 8.5% ترقی کی شرح حاصل کرنے میں مدد دے۔ راجن کے مطابق امریکی انتظامیہ کا تازہ اقدام اس بات کا اشارہ ہے کہ ہندوستان کو اپنی توانائی پالیسی بالخصوص روسی خام تیل پر انحصار کے معاملے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।